اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واتباع محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔
والحمد للہ رب العالمین۔ ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم، ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم، ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں تاریخ اسلامی کے اور عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم المرتبہ واقعہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت کا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یہ نسباً قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ علماء کرام نے حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جناب علی پہلے ہاشمی ہیں، جن کے والد بھی ہاشمی، جن کی والدہ بھی ہاشمی۔ جناب علی المرتضیٰ سے قبل یہ فضیلت اور کسی ہاشمی کو نصیب نہیں۔ والد ہاشمی ہیں لیکن والدہ کسی اور قبیلے کی ہے۔ مثلا جناب عبد المطلب حضور اکرم کے دادا، یہ تو ہاشمی ہیں، ان کے والد کا نام ہاشم ہے، لیکن ان کی والدہ حضرت سلمہ مدینہ طیبہ کے قبیلہ بنی نجار کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ پاک نے جناب علی المرتضیٰ کو
نجیب الطرفین پیدا کیا کہ ان کے والد بھی ہاشمی اور ان کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمی۔ حضرت علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب، ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب اور عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم۔ ادھر ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ، جناب فاطمہ کے والد کا نام اسد اور اسد کے والد کا نام ہاشم۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے ہاشمی ہیں جن کا والد بھی ہاشمی اور جن کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمیہ ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی جو ماشاءاللہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہے، سیرت پر بڑی عمدہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس کے اندر انہوں نے قبیلہ بنی ہاشم کی عظمت لکھی ہے کہ ایک دن جناب سیدنا جبرائیل امین حضور اکرم کے در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے اللہ کے نبی میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا چکر لگایا، میں نے شمال سے لے کر جنوب تک کا چکر لگایا، لیکن جبرائیل فرماتے ہیں کہ میری نظر نے ہاشمیوں جیسا جوان پوری زمین پر نہیں دیکھا۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ ہاشمی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال کیا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ جب جناب فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مستعمل ان کے کفن کے لیے مرحمت فرمایا اور تبرکاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر سو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جناب علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ، ان کی قبر جن حضرات نے کھودی ان میں ابو بکر و عمر شامل ہیں، اور میرے آقا نے دعا مانگی اللہم اغفر لأمی فاطمہ، اللہ میری ماں فاطمہ کی مغفرت فرما دے، بحق نبی کا تجھے واسطہ ہے اپنے پیغمبر محمد کریم کی نبوت کا اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت حضور اکرم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سب سے پہلے جس ہاشمی نے میرے محبوب کے دامن رحمت کو پکڑا اس کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجہ ہیں، بعض نے لکھا پہلا کلمہ پڑھنے والے جناب ابو بکر ہیں، بعض نے لکھا پہلا کلمہ پڑھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہے، بعض نے لکھا پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ اللہ میرے والد کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، عورتوں میں سے سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا، مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا، بچوں میں سے سب سے پہلے کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے کلمہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پڑھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کو اللہ نے یہ فضیلت دی
کہ ابتدائے نبوت سے یہ آغوش نبوت میں آئے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ دو عظیم فضیلتوں سے مالا مال فرمایا۔ نمبر ایک کہ یہ ابتدا سے آغوش نبوت کے اندر آئے، اور نمبر دو اللہ نے سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کا خامد بنایا۔ حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر بڑے فضائل ہیں جناب علی المرتضیٰ کے۔ حضرت جناب علی سابقین اولین میں سے ہیں۔ جب پورا زمانہ میرے محبوب کے خلاف تھا، چند خوش قسمت لوگوں نے نبوت کی تائید کی۔ اللہ میاں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ بیعت رضوان کے اندر شریک ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت میرے آقا کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے رضا کا اعلان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ عظمت والے پیغمبر اللہ اور ایمانداروں سے راضی۔ میرے ایمان کے گواہ جناب، آپ کے ایمان کا گواہ میں گنہگار، لیکن جو درخت کے نیچے بیٹھ کر سید الکونین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان میں سیدنا حیدر قرار بھی ہیں، علی ابن ابی طالب بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، آپ کے اور میرے پیر بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہو گیا، یعنی آپ کے ایمان کا میں گواہ ہوں، ان کے ایمان کا اللہ گواہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی اور فضیلت کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کا نام لیا، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے تو قرآن کریم کہتے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، جو میرے پیغمبر کے دروازے پہ آتا گیا میں نے جنت کا وعدہ فرما دیا، لیکن امتیازی شان حضور اکرم نے 10 صحابہ کرام کے نام لیے۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ حاضرین مکرم، ان 10 میں سے ایک نام حضرت سیدنا حیدر قرار کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ کون ہے خلفاء راشدین؟ جناب ابو بکر، حضرت عمر، جناب عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ۔ یعنی جس طرح حضور کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے، جناب علی کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، حضور کے زمانے میں اس پر زبر زیر نہیں تھی، امیر عمر کے زمانے میں اس پر زبر زیر نہیں تھی، جناب عثمان کے زمانے میں اس پر زبر زیر نہیں تھی۔ یہ جو قرآن کریم کے اوپر آپ زبر زیر پڑھ رہے ہیں، شد یا مت پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حیدر قرار کا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں قرآن کریم پر اعراب لگائے گئے۔ اب دیکھو حضرت علی نے ایک کام کیا، امت نے اسے قبول کیا، یہ نہیں کہا کہ حضور نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، رضی اللہ عنہ اجمعین، نہیں، امت سمجھتی تھی جو کام حضور کریں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جو حضور کا ویر علی المرتضیٰ کرے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، بغیر کسی اعتراض و نکیر کے اسی دن سے لے کر آج تک قرآن کریم پر اعراب موجود ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم ایک دن اچھا کھانا کھا رہے ہیں، دعا مانگتے ہیں، میرا اللہ آج تو اپنی مخلوق میں سے پیارا آدمی میرے پاس بھیج جو آ کر میرے ساتھ کھانا کھائے۔ صحابہ کرام کہتے ہم دیکھ رہے تھے کون آتا ہے، سامنے سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، امام الانبیاء نے بلایا، فرمایا علی تو میری دعا کا نتیجہ ہے، آ میرے ساتھ کھانا کھا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ کی شان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے۔ حضرت جناب علی کو امام الانبیاء نے کسی کام پر بھیجا، آنے کے اندر ذرا دیر ہو گئی، رحمت کائنات پریشان، اب لفظ سنے حضور کے، فرماتے یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا حتی ارا علیا، یہاں تک کہ میری نظر علی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا حتی ارا علیا، یہاں تک کہ میں اپنی نظروں سے اپنے ویر علی المرتضیٰ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھنا دوں۔ ذخیرہ احادیث کے اندر بہت زیادہ فضائل ہیں، اور انشاءاللہ یہ چلیں گے اس جمعے بھی اگلے جمعے بھی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ یہ پہلے ہاشمی ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ذات بابرکات پر کلمہ پڑھا۔ مکی زندگی کے اندر ہر دکھ سکھ کے اندر یہ حضور کے شریک رہے۔ جب اہل مکہ کا ظلم و تشدد، ان کا تعنت حد سے بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا میرے محبوب مکہ چھوڑو، مدینہ آپ کے قدموں کا منتظر ہے، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ یہ قریشی بڑے عجیب ناک چڑھے لوگ ہیں، حضور کی مخالفت، رسول اللہ کو ساحر کہتے ہیں، حضرت کو جادوگر کہتے ہیں، رسول اللہ کو نعوذ باللہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر کی رہنے والی عورتوں کے زیورات وہ حضور کے پاس بطور امانت پڑے ہیں۔ عقل دیکھو، اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو دین کے مسئلے کے اندر دنیا کے مسئلے میں بددیانتی نہیں کرتا، وہ دین کے مسئلے کے اندر کہاں بددیانتی کر سکتا ہے۔ حضور کے پاس اہل مکہ کی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، محبوب چلیے۔ اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی نظر پورے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت علی کے چہرے پر پڑی، اور فرمایا علی المرتضیٰ یہ امانتیں ہیں اہل مکہ کی، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے اللہ کے حکم کے ساتھ،
آج میرے بستر پر آپ سو جائیں اور صبح اہل مکہ کی امانتیں دے کر آ جانا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ آپ کو میں اور دیگر علماء واقعہ ہجرت بیان کرتے ہوئے جناب صدیق کا نام لیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق شب ہجرت نبوت کے ساتھ تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جس طرح ہجرت کے اندر ابو بکر کا ایک عظیم کردار ہے، اسی طرح ایک عظیم کردار جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ابو بکر تو حضور کے ساتھ چلے گئے اور دشمنوں کے نرغے کے اندر، مکے کی دھرتی کے اوپر، دشمنوں کے تلواروں کے نیچے محبت سے بولو، کون ہے بستر پر سونے والا؟ اونچی آواز سے کہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب حیدر کرار کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کی۔ میرا ویر علی، یہ امانتیں جناب کے پاس، اہل مکہ کو امانتیں دینے کے بعد آ جانا میرے پاس۔ 100 سے زائد نوجوان ننگی تلواریں لے کر حجرے کے مکان کے باہر کھڑے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا محمد کریم سو رہے ہیں، لیکن اندر تو جناب سیدنا حیدر کرار آرام فرما تھے۔ بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات اور سننا، میں نے بڑوں سے سنا ہے، کسی کہنے والے نے ایک مرتبہ جناب علی سے پوچھا، علی المرتضیٰ اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی، پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، باہر ننگی تلواریں اور آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرا بھائی جتنے مزے کی نیند اس رات آئی تھی، کبھی ایسی رات نیند کی نہیں گزری۔ حیران ہو کے کہتے وہ کیسے؟ حضرت جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سن، رات کو سوتا تھا ہمیشہ، یقین نہیں ہوتا تھا صبح اٹھوں گا یا نہیں، کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں کب آ جائے، لیکن آج تو بڑی میٹھی نیند سویا کہ آج موت نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا امانتیں دے کر میرے پاس مدینے پہنچ جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ آرام فرما ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اندر جناب حیدر کرار باہر تشریف لے آئے اندر سے۔ تو میرے محترم دوستو، ہجرت کی شب ایک عظیم کردار ہے جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، پہلی اینٹ میرے آقا نے خود رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر نے رکھی، تیسری اینٹ امیر عمر نے رکھی، چوتھی جناب عثمان نے رکھی، پانچویں حیدر کرار نے رکھی۔ یعنی پہلے نبی ہے، بعد میں علی ہے، نہ اول کوئی اعتراض کر سکے نہ آخر کوئی اعتراض کر سکے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے مسجد نبی کی بنیاد حضرت علی کے ہاتھوں سے رکھوائی۔ اس مسجد کی بنیاد جس بزرگ نے رکھی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے قیامت کی صبح تک، ثواب اس بنیاد رکھنے والے کی روح کو پہنچے گا۔ مسجد نبی کے اندر قیامت کی صبح تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب نبی و علی کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول، کوئی زبان خاموش نہ رہے، رضی اللہ تعالی عنہا،
کوئی زبان چپ نہ رہے، صلوات اللہ علیہا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ زہرا کی تربت مقدس پر، زاہدہ قانتہ عابدہ صائمہ۔ یہ کوئی معمولی شرف ہے کہ سید الکونین کی جھولی کے اندر اللہ پاک نے عظمت والی خاتون کو پیدا کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بطول کے رشتے کا وقت آیا، کس کے ساتھ رشتہ کریں؟ کافی لوگوں کے دل کے اندر ہوگا کہ عظمت والی خاتون ہماری طرف منسوب ہو جائے، لیکن یاد رکھو نبی کے رشتے بھی خدا کرتا ہے، نبی کے بچوں کے رشتے بھی خدا کرتا ہے۔ ہاں جی، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب انس کو بلایا، انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے تینوں حضرات۔ حضرت خدیجہ تو تھی، کیوں بلایا؟ اب وہ لفظ سنو میرے محبوب کے، اور اپنے ایمان کو جلا بخشو، اپنے ایمان کو ترو تازہ کرو۔ حضرت خدیجہ تو تھی، جلدی جلدی بلوایا، فرمایا ابو بکر عمر عثمان، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت سیدہ فاطمہ، مقام سیدہ فاطمہ، رتبہ سیدہ فاطمہ، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا میں اپنی بیٹی زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں۔ آقا ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میری بیٹی کے نکاح کے گواہ تم بن جاؤ۔ نکاح ہو گیا، جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ جی آقا، شادی کا خرچہ ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رات گزری مسلح پر، دن گزرا میدان کارزار کے اندر۔ علی المرتضیٰ مرد میدان تھے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان کے کارنامے عظمت کے بیان کروں گا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کی روٹی کھا رہے تھے اور پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا۔ دیکھنے والے نے گزارش کی کہ علی آپ تو مرد میدان ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے، ہم نے کبھی آپ کے چہرے پر یہ کیفیت نہیں دیکھی، جو کی روٹی کھاتے ہوئے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ تو حضرت شاہ علی مسکرا پڑے، فرمایا روٹی کھا رہا ہوں جان کی طاقت سے اور تلوار چلاتا ہوں ایمان کی طاقت سے، وہاں اللہ کی نصرت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی دعائیں ہوتی ہیں میرے ساتھ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر مرد میدان دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کرو۔ حضرت علی فرماتے حضرت دن گزرا میدان کے اندر، رات گزری مسلح کے اوپر۔ یہ سن لو حضرت علی کے فضائل کے اندر بڑوں نے لکھا ہے روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا کرتے تھے۔ مجھے تو ایک نفل نصیب نہیں، فرض نصیب نہیں۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد دیکھنا کتنی ساتھی سنتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض واجبات سنن مؤکدہ کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا فرماتے تھے۔ حضور کی جماعت میں چند صحابہ ہیں جن کا یہ معمول تھا کہ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، ان میں سے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، لکھا ہے کہ جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو حضرت کی داڑھی مبارک گھوڑے کے کوچ کو لگتی تھی۔ ساری بولی جہنہ آدم گھوڑے دے ہنے تے کوچ کو لگ دی حضرت علی المرتضیٰ دی داڑھی مبارک۔ حضرت میرے پاس تو اللہ کا نام ہے، فرمایا جاؤ یہ زیرہ بیچ کے آؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ زیرہ بیچنے کے لیے باہر نکلے تو راستے کے اندر ایک مدینہ طیبہ کا تاجر مل گیا جس کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ پوچھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کہاں جا رہے ہو؟ یہ میری شادی ہے، نکاح میں تو آپ بھی شریک تھے، خرچہ نہیں ہے۔ کیا قیمت ہے تیری اس زیرہ کی؟ 480 درہم۔ حضرت عثمان غنی نے وہ پیسے دے دیا اور زیرہ لے لی۔ جب سودا پکا ہو گیا تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ زیرہ بھی آپ واپس لے لیں۔ کیا وجہ؟ سودا پکا نہیں۔ امیر عثمان عرض کرتے ہیں کہ حیدر قرار، میرا دل چاہتا ہے کہ شادی مصطفیٰ کی بیٹی کی ہو، خرچہ میرا ہو، یہ لے جاؤ، پیسے بھی تمہارے ہیں، زیرہ بھی تمہاری ہے، آپ مرد میدان ہیں، تمہیں یہ کام آئے گی۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، تمام مذاہب کے علماء لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ زیرہ لے کر حضرت مدنی کریم کے پاس گئے، پیسے بھی رکھے، زیرہ بھی رکھی۔ حضرت نے دیکھا اور پوچھا علی کیسا گاہک مل گیا جس نے زیرہ بھی موڑ دی، پیسے بھی دے دیے؟ آقا تمہارا غلام عثمان ملا۔ امام الانبیاء نے رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے، فدا لہو بخیرن، دعائے خیر کی، اللہ عثمان کے گھرانے کو اس طرح رنگ دے جس طرح محمد کی بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا۔ اب جہیز خرید کرنے کا وقت آیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر جاؤ میری بیٹی کا جہیز لے کے آؤ۔ سنو 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 میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، خاتون جنت جنتیوں کی عورتوں کی سردار کا جہیز، 2 چکیاں، چمڑے کی ایک بچھانے کی چادر، ایک مشکیزہ، ایک گھڑا، ایک نماز پڑھنے کے لیے مصلی اور ایک تن ڈھانپنے کے لیے جوڑا۔ یہ ہے جنتی عورتوں کی سردار کا جہیز۔ یار میں ایک دعا مانگتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے تم آمین کہنا کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن سیدہ زہرا کے غلاموں کے اندر ہمارا حشر کر۔ کہو آمین، کہو آمین۔ اللہ ہمارے دل کے اندر زہرا کی عقیدت پیدا فرما، اس کے خاندان کی عقیدت پیدا فرما، ان کے صاحبزادوں کی محبت نصیب فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضرت سیدہ فاطمہ وہ عظمت والی خاتون ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اپنی عظیم و شان سب سے چھوٹی صاحبزادی کا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ جمعے کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اپنا علم مبارک حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا جھنڈا اور علم لے کر چل رہے ہیں۔
لکھا ہے کہ جو ہی بیت اللہ شریف قریب آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت سعد بن عبادہ سے وہ علم لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ آمنہ کے لال نے خود کعبۃ اللہ کے اندر یا 7 نصب بتوں کو توڑا، 360 بتیں بیت اللہ شریف جیسے عظیم گھر کے اندر، اور جو کچھ اونچے تھے وہاں علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ حیدر قرار میرا ویر، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا اور تو اپنے ہاتھوں سے توڑ۔ یہ بعض لوگ بہت بڑی بددیانتی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ اس دن حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والا، بت توڑنے والا وہ علی زین بھی تھا۔ نہیں، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ بولو کون تھے؟ حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والے کون تھے؟ بھئی ہم تو دونوں دروں کے نوکر ہیں، جس کے کندھے پر نبی بیٹھے وہ بھی شان والا، جو نبی کے کندھوں پر بیٹھے وہ بھی شان والا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، سن 9 ہجری کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا جناب ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر روانہ ہوئے مکے کی طرف، ادھر سورت برات کا نزول ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہی اچھا تھا کہ اسی حج کے موقع پر سورت کو مکہ مکرمہ حج کے دنوں کے اندر سنوا دیا جاتا۔ اب سبحان اللہ کہو، میں اگلی بات کہوں، امیر حج بنا کر بھیجا ابو بکر کو اور قرآن کی سورت دے کر بھیجا علی المرتضیٰ کو۔ حضرت حیدر قرار نے جا کر حضور کی طرف سے اعلان کیا آج کے بعد مشرکین کا مکہ مکرمہ کے اندر داخلہ بند، آج کے بعد ننگا طواف کرنا بند۔ یہ سورت برات کی آیات طیبات دے کر کسے بھیجا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جملہ میرا یاد رکھنا، قرآن خدا اسی کو دیتا ہے جس پر اعتماد ہو، اور مصطفیٰ بھی قرآن اسی کو دیتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ اللہ نے قرآن جبریل کے واسطے سے حضور کی طرف پہنچایا، خدا کو جبریل پر اعتماد تھا، اور میرے مصطفیٰ نے سورت برات کا اعلان مکہ مکرمہ میں علی المرتضیٰ سے کرایا، حضور کو علی المرتضیٰ پر اعتماد تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں پھر اپنے آقا و مولا میاں و سردار سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس گنہگار کو محمد و آل محمد اصحاب محمد کے در کی نوکری نصیب فرمائے، اللہ اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تمہیں اور اس عاجز کو بے ادبی سے بچائے، ادب نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ پاک وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افواج پاکستان تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔
اللہ جو تنگ دست ہے فراخ دست بنا، اللہ جو بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جمعے کا دن ہے، تیری رحمت برس رہی ہے، تیرے فقیر تیرے دروازے کے اندر اللہ دست دعا دراز کر کے بیٹھے ہیں۔ اے میرا اللہ ہم فقیر ہے تو غنی ہے، اللہ ہم مانگنے والے ہیں تو دینے والا ہے، اللہ ہم عرض کرنے والے ہیں تو سننے والا ہے، اللہ ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، اللہ ہم تیرے دروازے کے بھکیاری ہیں تو عطا کرنے والا ہے۔ اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ، سب مسلمانوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، برے ارادے رد فرما۔ میرا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما، اللہ دین کی محبت نصیب فرما، اللہ ہماری اولاد کو ہمیں ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا۔ اے میرے پیارے اللہ، جب آخری وقت ہو ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کہو آمین۔ جناب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ